اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے کتاب کا پیج 146 ہے، مناقب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایکسیلنس، فضائل و مناقب۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بلا وجہ کا ایک فتنے کے طور پر ایک بات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، تو یہ ایک زیادتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بھی، اور بیوی اگر اہل بیت میں سے نہیں ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ اسی سے تو آگے ساری نسل بھی چلتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے کہا تھا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں، اور اس وقت گھر میں موجود تھے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، تو لہٰذا بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ تو تمام ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد جو ہیں ان کے لیے یہ مناقب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کو عام عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کے کھانے کو عام کھانوں پر، یعنی وہ یا یونیک ہے یا وہ ایگزوٹک ہے یا وہ زیادہ مزے کا ہے، زیادہ نیوٹریشس ہے۔ تو عام کھانا اور ایک جس کھانے کی ایکسیلنس ہو، وہ جن جن چیزوں میں، جن جن طریقوں میں ہائیجینک ہے، آرگینک ہے، جو بھی آپ کے ایک اچھے کھانے کی آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح سے آپ دیکھیں، اور وہ ہر لحاظ سے وہ افضل ہیں باقی خواتین سے۔ پھر اسی طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سچے خواب کے ذریعے سے سیدہ عائشہ کے آپ کی بیوی بننے کے خواب دکھائی گئی تھی، ریشم میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر کہتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہونا ہوا تو پھر ہو جائے گا۔ تو کیونکہ اس وقت بظاہر یہ ذرا تھوڑا فار فیچڈ لگتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے ذہن میں یہ تھا کہ ابوبکر تو میرے بھائی ہیں، تو اس وقت پھر یہ نہیں پتہ تھا کہ جو منہ بولا بھائی یا اس طرح جو دینی بھائی یا دوستی میں اتنا زیادہ آگے بڑھا ہوا بھائی ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر کے سوا کسی دوسری ام المومنین کے بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خود عائشہ رضی اللہ عنہا کو آ کر اپنا سلام بھیجا۔ 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو سیدہ عائشہ نے دیکھا ہے انسانی شکل میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھ کو 9 باتیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملیں۔ خواب میں فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی آپ کی خدمت میں نہ تھیں۔ آپ جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی۔ میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا اعتراف صحابہ کرام کو بھی تھا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ سے پوچھا ہو رضی اللہ عنہا، اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں عطا بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم، اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔ اور یہ جو عطا بن ابی رباح ہے نا، یہ بیسیکلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ پھر امام زہری رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ یہ بھی تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے ابو سلمہ، وہ بھی تابعی ہیں جلیل القدر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے ان سے زیادہ فقیہ اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلہ کار سے واقف عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ عروہ بن زبیر، جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حلال و حرام اور علم و شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ مسروق کہتے تھے، جو کہ ان کے بڑے خاص شاگرد تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ام المومنین فرائض کا فن جانتی تھیں، اور فرائض کیا ہے؟ وراثت کے قوانین کا جو ہے سارا علم۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات بہت سی احادیث زبانی یاد رکھتی تھیں، سب سے زیادہ احادیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد تھیں، اور پھر دوسرے نمبر پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب میں زیادہ وسیع ہو جاتا، اور علم و اجتہاد میں بڑا مرتبہ رکھتی تھیں۔ اور جس طرح سے کہ عمر اور علی اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے نام لیے جاتے ہیں فقہ و اجتہاد میں اسلام کے حوالے سے، اور نئے نئے مسائل درپیش آنے کے وقت ان کے نام کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ شروع میں ان کو پورا حفظ نہیں تھا، اور خود فرماتی ہیں کہ 13-14 برس کے سن تک، یعنی سن 5 ہجری تک قرآن زیادہ یاد نہیں تھا۔ فرماتی ہیں جب وہ واقعہ افک ہوا ہے کہ میں اس وقت کم سن تھی، زیادہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، اور اس کے باوجود پھر بعد میں قرآن کا جو ایک شغف ہے وہ اتنا بڑھا کہ بعض نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ نے پھر قرآن حفظ بھی کر لیا تھا۔ ابو یونس عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، کتابت کے فن سے واقف تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ سے اپنے لیے قرآن لکھوایا تھا۔ اور یہ جو اختلاف قرات کا اثر ہوا ہر طرف، اور پھر جو کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ دیکھیں کہ کس قرآن میں کیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے پاس جو قرآن ہے اس میں اعراب کس طرح سے ہیں یا نقطے کون سے لگے ہوئے ہیں، جیسے فیل اور قتل۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہی ہے نا، کہ اول فیل ہے یا اول قتل ہے، کیونکہ اگر آپ کو نقطوں کے بغیر لکھیں گے تو بالکل ایک جیسا لکھا جائے گا۔ تو ایک عراق سے ایک آدمی آیا ام المومنین کے پاس، اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا قرآن دکھائیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ ہمارے ہاں قرآن اب تک بے ترتیب پڑھے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قرآن کی ترتیب آپ ہی کے قرآن کے مطابق کر لوں۔ تو فرمایا کہ صورتوں کے آگے پیچھے ہونے میں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یعنی کوئی صورت اگر آگے پیچھے پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ ویسے بھی اگر آپ اپنی ریگولر قرات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا قرآن نکال کر ہر سورہ کی جو پہلی آیات تھیں وہ پڑھ کر تو لکھوا دیں، اور ان کی اپنی عادت یہ تھی کہ جس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں نہ آتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتی تھیں۔ تو احادیث میں بہت سے ایسے مقامات ہیں ہمیں ملتے کہ جس میں سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھا ہو، اور یہ اس کا تقاضا بھی تھا جو سورۃ الاحزاب کی آیت تھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد کیا کرو۔ تو اس کے تحت یہ گھر جو ہے یہ پورا ایک یونیورسٹی کی ہی حیثیت رکھتا تھا، جس میں فقہ اور حدیث اور اجتہاد اور علمی باتیں سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس حکم کی تعمیل میں سیدہ عائشہ بہت سے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند اصحاب آئے اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیے۔ تو وہ بولی کہ کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟
آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے، اس بندے نے دریافت کیا ان لوگوں نے کہ آپ کی رات کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، تو فرمایا کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں ہیں بس عین اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی تھا۔ پھر اسی طرح اعمال حج میں سے کوہ صفا اور مروہ کا جو صحیح ہے اس کے بارے میں جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، وہ بعض اوقات لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو معنی کیا بتا رہے ہیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں، جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو کچھ مذائقہ نہیں کہ اگر وہ ان کا بھی طواف کر لے۔ یعنی کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ یعنی لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کر لو۔ تو اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے نا کہ شاید یہ آپشنل ہے۔ تو کچھ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالہ جان اس کے تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ فرمایا بھانجے یہ تم نے ٹھیک نہیں کہا، اگر آیت کا مطلب وہ ہوتا، آپ دیکھیے ذرا ذہانت اور پھر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، کہ اگر یہ معنی ہوتا جو تم نے سمجھا تو پھر تو الفاظ یہ ہوتے لا جناح اللہ یطوف بہما، نہیں بھی کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں پھر انہوں نے ساری بات ایکسپلین کی کہ اصل میں یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے منات کو پکارا کرتے تھے اور یہ مشلل میں ایک نسب بت تھا، اس لیے صفا اور مروہ کا طواف برا جانتے تھے۔ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے، اب کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا، سیدہ عائشہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کا طواف خود فرمایا ہے اور اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی ایک انہوں نے دلیل دے لی قرآن کے اندر سے اور دوسری انہوں نے دلیل دے لی سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تو ایک محدث ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن، ان کو جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تقریر معلوم ہوئی نا کہ کس طرح انہوں نے یہ اشکال دور کیا ہے، تو انہوں نے کہا علم اس کو کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کو، یعنی آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس کی روح پتہ ہے، آپ کو اس کی اسپرٹ پتہ ہے، آپ کو قرآن کے بیان کا طریقہ پتہ ہے، قرآن کا جو اب دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں مثلاً کہ شراب کہاں حرام ہے، قرآن میں حرام کا لفظ نہیں ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے قرآن کے انداز بیان کی۔ قرآن میں جہاں کسی چیز کو سزا نافذ کی گئی ہے وہ بھی حرام ہے، چوری کے لیے بھی حرام کا لفظ نہیں ہے، صرف سزا نافذ ہوئی ہوئی ہے۔ قرآن میں جس چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا ہے، شراب کی صورت میں یہ ہوا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ایکویٹ ہوئی ہے۔ کس چیز کے ساتھ ایکویٹ ہوئی ہے؟ رجسم من عمل الشیطان، اور اوثان کے ساتھ۔ تو اوثان حرام ہے تو لہذا شراب بھی حرام ہے، شرک حرام ہے، شرک کی طرح، بتوں کی پوجا کی طرح یہ بھی حرام ہے۔ تو وہ جن لوگوں کو مزاج سمجھ نہیں ہوتا نا، تو وہ اس طرح کی شیلو باتیں جو ہیں ان میں پڑھتے ہیں، اور واقعی اسی کو علم کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جائے اور آپ قرآن و سنت کے ذریعے سے ایسا شافی جواب دے لیں کہ دوسرے کو کنونس کرے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ جن کے اشکالات سیدہ عائشہ نے دور کیے۔ مثلاً جس آیت میں 4 بیویوں تک کی اجازت دی گئی ہے، اب اس کے الفاظ ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ اب بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ٹکڑے میں کوئی باہم ربطی نہیں ہے، 4 شادیوں کی اجازت کا یتیم بچیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کسی نے جب یہ اشکال پیش کیا تو فرمایا کہ آیت کا شان نزول یہ ہے، ناؤ شی نیو کہ اس کا شان نزول بتانا ہے، کانٹیکسٹ بتانا ہے، تو پھر سمجھ آئے گی نا کہ آیت کا اصل معنی کیا ہے اور دونوں باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے۔ تو آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ یتیم لڑکیوں کے ولی بن جاتے ہیں جن سے ان کی کوئی محرم کی کوئی یا موروثی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، محرم نہ بھی ہو، فرسٹ کزن ہو سکتا ہے، چچا کا بیٹا ہو،
وہ اپنی ولایت کے زور سے چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں. چچا کا بیٹا صرف اس لیے چچا کی بیٹی سے، ایک مرحوم چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے، ورنہ ادروائز کوئی رغبت نہیں ہے. اور چونکہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہ یتیم بچی ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے مجبور پا کر اس کو ہر طرح دباتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کو خطاب کرتا ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف سے نہ پیش آ سکو تو ان کے علاوہ اور عورتوں سے کر لو نکاح، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مگر ان یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں پھر صرف اس لیے، صرف ان کی جائیداد کی خاطر اپنے نکاح میں مت لاؤ. پھر اسی طرح عورت کو اگر اپنے شوہر سے شکایت ہو تو اس موقع کی جو آیت ہے سورۃ النساء آیا 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ناراضگی اور اعراض کا خوف ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح تو ہر حال میں بہتر ہے. اب ناراضگی دور کرنے کے لیے صلح کر لینا تو بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص حکم کے نزول کی کیا ضرورت تھی؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس عورت کی شان میں ہے جس کا شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں، یا بیوی سن یاس سے اتر گئی ہے اور شوہر کی خدمت گزاری کے قابل نہیں رہی. اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پسند نہ کرے اور بیوی رہ کر شوہر کو اپنے حق سے سبکدوش کر دے تو یہ باہمی مصالحت بری نہیں، بلکہ قطعی علیحدگی سے یہ صلح بہتر ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں عصر کی نماز جو ہے یہ بھی سیدہ عائشہ نے دیگر صحابہ کے ہمراہ سیدہ عائشہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے. بعض صحابہ کے نزدیک یہ صبح کی نماز تھی. زید بن ثابت اور اسامہ رضی اللہ عنہ اس کو ظہر کی نماز قرار دیتے تھے، لیکن زیادہ جو راجح بات ہے وہ سیدہ عائشہ والی ہی ہے، عصر والی. اور اپنی اس تفسیر کی صحت پر کہ یہ عصر کی نماز ہے ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اپنے مصحف کے حاشیے پر انہوں نے اس کو لکھوایا ہوا تھا صلاۃ العصر. پھر اسی طرح ایک آیت مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا. سائل کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو مغفرت اور رحمت الہی کی شان کہاں ہے اور نجات کی کیوں کر امید ہو سکتی ہے؟ پھر تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے تو تم ہی پہلے شخص ہو جس نے اس کو مجھ سے دریافت کیا. اللہ کا فرمان سچ ہے، لیکن پروردگار اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ، ذرا ذرا سی مصیبت اور آزمائشوں کے معاوضے میں اسے بخش دیتا ہے. مومن جب بیمار ہوتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے. سبحان اللہ، میں نے سوچا کہ یہ تو میرے تو بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ہر وقت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کہتی ہوں میں ہر وقت کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. بہرحال یہاں تک کہ جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے اور اس کی تلاش میں اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرح سونا آگ سے خالص ہو کر نکلتا ہے، اسی طرح مومن دنیا سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو سمجھانے لگیں تو ہم ان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے. ایک تو ظاہر ہے ہم نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تربیت میں تھیں، تو ان کو اب سمجھ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلین کرنے کے بعد کہ کون کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو ذہنی کوفت بھی دیتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کسی چیز کو کہیں رکھ کے بھول گیا ہے، اس میں بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے قرآن کے علاوہ حدیث کی جو روایات ہیں تو آپ کی احادیث کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف ازواج مطہرات، نہ صرف عام عورتیں، بلکہ مردوں میں بھی 4-5 کے سوا کسی نے ان کی برابری نہیں کی ہے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جن کو مکثرین یا کثیر الروایہ صحابہ کہا جاتا ہے، تو وہ 7 اشخاص ہیں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے احادیث کی روایت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5364 احادیث، ابن عباس 2660، ابن عمر 2630، جابر 2540، انس 2686، ابو سعید خدری 2270، عائشہ رضی اللہ عنہ 2210 رضی اللہ عنہم اجمعین.
اچھا، پھر روایت کے ساتھ درایت بھی کیا کرتی تھیں. آپ لوگوں نے اصول حدیث پڑھ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہوگا درایت کسے کہتے ہیں. کہ یہ دیکھنا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، فرمائی جا رہی ہے، چاہے یہ صحیح الاسناد آ رہی ہے اپیرنٹلی، اس میں سے علت کو تلاش کر لینا کہ کچھ ضرور اس میں ہے. اور یہ جو علت کا علم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا امام بخاری رحمہ اللہ کو دیا تھا کہ اپیرنٹلی جو حدیث ہے وہ دوسرے محدثین کو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، اس کا کانٹینٹ، اس کی چین، سب کچھ، لیکن وہ کہتے تھے کہ کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہے، کچھ ہے جو اس کے اندر ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کو وہ ڈھونڈ نکالتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر بہت رحمتیں نازل فرمائے. تو سیدہ عائشہ بھی درایت کا علم، کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا عقل کے اس کے اوپر رکھ کے دیکھنا کہ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اس میں سیدہ عائشہ کے ساتھ عبداللہ بن عباس شریک ہیں. صرف ان کو بہت زیادہ تفقع حاصل ہو چکا تھا. مثلا اب ایک حدیث ہے، 3 بزرگوں سے روایت ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو جمعہ میں آئے وہ غسل کر لے. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کا غسل ہر بالغ پر فرض ہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے اور مدینہ کے باہر کی آبادیوں سے آتے تھے اور گرد و غبار اور پسینہ میں شرابور ہوتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب ان میں سے آپ کے پاس آئے اور آپ میرے پاس بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہوتا اگر تم اس دن غسل کر لیا کرتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ فرضیت جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دی اور ساتھ یہ کہ اس کی وجہ بھی بتا دی. پھر اسی طرح سے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر کھا لیا جائے. تو عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے اس حکم کو دائمی سمجھ لیا کہ بس یہی حکم ہے. تو اسی طرح کی انہوں نے بعض روایات میں ہدایات بھی دیں. تو لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مستحب کہتی تھیں، اور پھر انہوں نے ساری اس بات کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے ذریعے اس حکم کو انالائز کیا اور فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو نمک ڈال کر ہم رکھ چھوڑتے، مدینہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد نہ کھایا کرو. یہ حکم قطعی نہیں تھا، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں اس میں سے کچھ کھلا دیں. پھر دوسری روایت میں اس کی اصل وجہ بتائی کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ام المومنین کیا قربانی کا گوشت کھانا منع ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن ان دنوں قربانی کرنے والے کم تھے، اس لیے آپ نے چاہا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ انہی کو کھلا دیں، جو یعنی معاشرے میں زیادہ گوشت پھیلانے والے لوگ نہیں تھے. تو اب اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ اس وقت کی یہ بات ہے، اور اس کو پھر انالائز کر لینا اس کی وجہ کی، اس کی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، اس سے بہت بڑے تفقع کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح احادیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک آدمی خیبر میں بھیجتے، وہ پیداوار کو جا کر دیکھتا اور تخمینہ لگاتا. دوسرے راوی اس واقعے کو صرف اسی قدر بیان کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس روایت کو بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخمینہ لگانے کا اس لیے حکم دیا کہ پھل کھانے اور اس کے تقسیم سے پہلے اس کی زکوٰۃ کا اندازہ کر لیا جائے. یعنی صرف یہ نہیں کہ تخمینہ، یہ طریقہ ہے، یہ ابھی کتاب و زکوٰۃ پڑھائی ہے تو اس لیے فریش ہے. خرس یا خرس اس کو کہتے ہیں، یہ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. یعنی اب پھل اب گن تو نہیں سکتے، کھجور کے کتنے درختوں پہ کتنے پھل ہیں وہ نہیں گنے جا سکتے. تو یہ جو فروٹ ٹریز ہوتے ہیں ان کا خرس ہوتا ہے یا خرس، اور وہ باقاعدہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ہوتے ہیں، یعنی ایسٹیمیٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ باغوں میں پھر کر تو وہ دیکھ کے تو وہ ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس کتنی نکلتی، وہ گاڑیوں کا حساب کرتے ہیں کہ اس سے کتنی گاڑیاں نکلیں گی. گاڑیاں میننگ کہ ہر گاڑی کے اندر کتنی جو کہتے ہیں پیٹیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہر پیٹی میں کتنے مالٹے ہوتے ہیں یا کتنے ایپلز ہوتے ہیں، کتنے انگور ہوں گے، کتنی کھجوریں ہوں گی. یہ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. اور یہ ایسٹیمیشن اگر کھجور کی لگائی جائے نا تو فریش کھجور کی لگائی جاتی ہے، اور یہ لگائی جاتی ہے کہ ڈرائی ہو کر یہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں باقاعدہ وہ ایک سفر ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک عورت کے باغ کے پاس سے گزرے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا اندازہ میرا خیال ہے اس کا اتنا ہوگا. تو پھر آپ
شاید یہ تبوک جاتے ہوئے کا ہے، اور تبوک سے واپسی پہ آپ وہیں اس عورت سے پوچھا تھا کہ کیا اندازہ بنا تھا، تو وہ اتنا ہی تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو خرس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو کھجوریں ہیں ان پر عشر ہے، تاکہ عشر کا کیا جا سکے اندازہ۔ اور جس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود نہیں سنا ہوتا تھا بلکہ دوسروں سے حاصل کی ہوتی تھی، دوسرے صحابہ سے، تو اس میں بہت احتیاط کرتی تھیں اس کو آگے روایت کرنے میں، اور اچھی طرح جانچ لیتی تھیں، تب اس پر اعتماد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، 1 سال کے بعد وہ پھر آئے تو ایک آدمی کو بھیجا کہ ان سے جا کر پھر وہی حدیث پوچھے، چیک کر رہی تھیں کہ وہ جو سنائی تھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہوں نے بالکل بے کم و کاست، وہ بھی عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے، انہوں نے بے کم و کاست اسی طرح وہ حدیث سنا دی۔ تو اس بندے نے لوٹ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب دہرائی تو بہت تعجب سے فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ابن عمر کو بات یاد رہی۔ پھر اسی طرح کوئی اگر عصر کے بعد کی جو 2 رکعتیں آپ پڑھ لیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں کسی نے آ کے پوچھا کہ ویسے تو عصر کی نماز کے بعد کوئی رکعتیں نہیں ہوتی، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا جا کے ام سلمہ سے پوچھو، کیونکہ اصل راوی وہی ہیں، یعنی اصل راوی اگر موجود ہے تو پھر وہ پہلے بتائیں، وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گی، تو احتیاط کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح یہ جو غلط فہمیاں تھیں بعض صحابہ کو ہوئی ہیں، بعض صحابہ کو اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کو ہوئی ہیں، تو ان کی جو کی ہے اصلاح کی ہے انہوں نے، سیدہ عائشہ نے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں استدراک کہتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے ایک عین الاصابہ فی مستدرکت ہو عائشہ رضی اللہ عنہا علی الصحابہ، یہ ایک پوری سیدہ عائشہ کے استدراکات ہیں کہ جو انہوں نے کریکشن کی ہے دیگر صحابہ کرام کی، تو اس پر انہوں نے پورا ایک رسالہ بنایا ہے اور اس کو فقہ کے ابواب پر مرتب کیا ہے، یعنی پہلے کتاب الطہارہ کے، پھر اس کے بعد دوسرے۔ پھر ایک وہ جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مردے پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ہوا ایسے تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے تو اس کے رشتہ دار اس پر واویلا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہاں رو رہے ہیں اور اس پر وہاں عذاب ہو رہا ہے، اور استدلال کرتی تھی نا۔ پھر انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کیسے کہ وہ مر گئی ہے تو یہ رو رہے ہیں تو اس کو عذاب ہو؟ تو یعنی پھر اس میں کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے، تو محدثین نے پھر اس کا تطبیق کی ہے کہ دراصل اگر وہ بندہ اپنے گھر والوں کی تربیت ہی ایسی کر کے گیا ہے، یا وہ ایسی کوئی وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بعد نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تو اس کو پھر اس وجہ سے اس کو بھی عذاب ہوگا، واللہ عالم۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی حدیث ہے جو بخاری میں آتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ بدشگونی 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھوڑا اور گھر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسٹانچ اپوزیشن کی اس کی، انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی اور آدھی نہیں سنی، آپ پہلا فقرہ کہہ چکے تھے، اور پہلا فقرہ کہنے کے بعد ابو ہریرہ پہنچے تھے۔ آپ نے پہلا فقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ بدشگونی 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھوڑے اور گھر میں۔ تو اسی طرح ایک اور وقت پہ جب انہوں نے کہا کہ غسل کیا کریں ہر دفعہ، بالوں کو پوری طرح کھول کے، غسل جو جنابت ہے وہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں یہ کیوں نہیں حکم دیتے کہ ہم اپنے سر منڈوا دیں، کیونکہ وہ تو آپ جڑوں تک اگر پہنچا لیں، اور آپ کی مینڈیاں، اور اس طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلیک افریکنز جو ہوتے ہیں ان کی اگر آپ مینڈیاں دیکھیں، وہ تو بیچارے اگر ہر دفعہ کھولنے بیٹھیں تو ان کو تو کوئی اور دنیا میں کام ہی نہ رہ جائے، ان کو تو پورا دن لگتا ہے ان کی مینڈیاں بنانے میں، بناتے ہی وہ اس لیے ہیں کہ بال سنبھل جائیں ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے، بس یہ سنبھلے رہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس کو غالباً انہوں نے کعب تابعی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو مسروق جو ہیں رحمہ اللہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا کہ ام المومنین کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔
جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اور انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ قرآن سے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ وہ ذات لطیف اور دانا ہے. پھر ایک اور آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب. اور کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے. اور پھر بعض احادیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید بھی ہوتی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نور ہے تو میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور ایک نور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور سبب یہ بیان کیا کہ مسلمان جس لباس میں مرتا ہے اسی میں اٹھایا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو کہا اللہ پاک ابو سعید پر رحمت نازل کرے. لباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انسان کے اعمال ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف ارشاد یہ ہے کہ لوگ قیامت میں برہنہ تن، برہنہ پا اور برہنہ سر اٹھیں گے. کیسے ایک دم ریلیٹ کر لیتی تھیں احادیث کو اور قرآن کو کسی بھی ریفرنس میں. ابو داؤد کے سوا باقی تمام صحابہ میں ایک حدیث مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی جو یہ شانہ ہے، دستی کا گوشت، یہ بہت پسند تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دستی کا گوشت فی نفسی ہی پسند نہیں تھا، یعنی کہ ایکسٹرا کوئی پسندیدگی جو ہوتی ہے نا، بلکہ بات یہ تھی کہ گوشت روز نہیں ملتا تھا اور دستی کا گوشت پکنے میں جلد گل جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند کرتے تھے. ٹائم سیور تھا. کھانے پہ اتنی دیر لگ رہی ہے، اتنا اس کو سجایا بنایا جا رہا ہے، تو یہ نہیں آپ کو پسند تھا. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک دن واعظ میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر صبح ہو جائے اور وتر قضا ہو جائیں تو پھر وتر نہ پڑھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا ابو درداء نے صحیح نہیں کہا، صبح ہو جاتی تب بھی آپ وتر پڑھ لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں زیادہ جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات میں ایک وتر پڑھتے ہیں اور قضا ہو گئے ہیں تو پھر آپ چاشت اشراق کے وقت پہ 2 رکعتیں پڑھیں گے. 3 پڑھتے تھے آپ وتر اگر تہجد میں یا آپ کے کسی بھی وجہ سے عشاء کے بعد یا وہ رہ گئے ہیں اور دن چڑھ گیا ہے تو پھر آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے. 5 پڑھتے ہیں تو ادھر آپ 6 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دن میں آپ آڈ کی تعداد میں نہیں پڑھیں گے. حافظہ بہت تیز تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مسجد میں ان کا جنازہ آئے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکیں. لوگوں نے اعتراض کیا. فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کس قدر جلد لوگ بات بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدا کے جنازے کی نماز مسجد میں ہی پڑھی تھی. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کتنی مرتبہ کیا؟ تو جواب دیا 4 دفعہ، جن میں سے 1 رجب میں کیا. تو عروہ رحمہ اللہ نے پکار کر کہا کہ خالہ جان آپ نہیں سنتی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پوچھا اندر سے کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں ان کی مجلس کتنی یہ خوبصورت، کیا یہ ماحول تھا اور کیا یہ خوبصورت زمانے تھے. اندر ام المومنین بیٹھی ہیں، باہر جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائی جا رہی ہیں، کریکشنز کی جا رہی ہیں، تابعی سننے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ لیگسی اگر کسی کی باقی رہی ہے تو وہ انہی علماء کی باقی رہی ہے. کسی اور کا کوئی وہ چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ جو علم کو صدقہ جاریہ میں چھوڑ کے جائے خلوص سے نیت کے ساتھ. تو عروہ رضی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 عمرے کیے جن میں 1 رجب میں. تو فرماتی ہیں اللہ ابو عبد الرحمن، یعنی ابن عمر کی یہ کنیت تھی، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ شریک نہ رہے. رجب میں تو کوئی عمرہ آپ نے نہیں کیا. یعنی عبداللہ بن عمر تو ساتھ تھے ہر عمرے میں، تو ان کو کیسے بھول گیا کہ رجب میں تو کوئی عمرہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسی طرح ابن عمر نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے بیان کیا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی 30 کا بھی ہو سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا ہے تو انہوں نے جو احادیث ہیں
صحیح حدیث امام زہری کا انہوں نے لگایا تھا ذمہ کہ ان کو قلم بند کروایا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ امرہ جو شاگردہ ہیں سیدہ عائشہ کی خاص، ان کی روایات قلم بند کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجی جائیں۔ پھر ہم آتے ہیں صفحہ 211 پر، سیدہ عائشہ کا جو طب میں ایک ایکیومن تھا۔ عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو طب کا ماہر نہیں پایا، اور شاعری بھی بہت اچھی آتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ شاعری تو مانا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، آپ کو شاعری آئی، آپ دیکھیں کہ ایلوکوینس آتی ہے آپ کو والدہ سے یا والد سے، بولنے کے انداز، گفتگو کے انداز۔ جب انہوں نے ایک دفعہ وہ بات چیت کی تھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو طب سے واقفیت کیسے ہو گئی؟ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، اور عرب کے طبیب آیا کرتے تھے، جو وہ بتاتے تھے میں یاد کر لیتی تھی۔ اسی طرح تاریخ، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ اور نسب کا ماہر نہ پایا، کون کس کا بیٹا، کون کس کی اولاد۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ سارے لینیجز پتہ ہوتے ہیں نا، تو ان لینیج کے ساتھ ساتھ ان قبائل کی ٹریٹس، ان خاندانوں کی خاص خصوصیات اور ہسٹری کے مختلف واقعات وہ بھی آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ ہی بتاتی ہیں نا، یہ پیچھے ساری ان سے ہسٹری کو، عرب کی ہسٹری کو بتاتے ہوئے طلاق کی کیا کیا صورتیں ہوتی تھیں، شادیوں میں کیا گایا جاتا تھا، ان کے روزے کا دن کون سا تھا، قریش حج میں کہاں اترتے، میت کو دیکھ کر کیا کہا جاتا۔ اسی طرح محدثین کی محفل میں انصار کی جنگ بعث کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سے ہی روایت ہوا ہے۔ یہ تو باتیں تھیں گھر کے اندر کی، لیکن گھر کے باہر میدان جنگ کے حالات بھی حضرت عائشہ سے بہت ڈیٹیل میں مروی ہیں۔ مثلا غزوہ بدر کے واقعات، جنگ احد کی کیفیت، غزوہ خندق کے کچھ حالات، بنو قریظہ کی کچھ جزیات، غزوہ ذات الرقاع اور نماز خوف کی کیفیت، فتح مکہ میں عورتوں کی بیعت، حجۃ الوداع کے واقعات کے ضروری اجزاء، سب ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پتہ چلتے ہیں۔ پھر ابتدائی وحی، حالانکہ اس وقت تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھے ہی نہیں، اس کے باوجود ابتدائی وحی، کیونکہ پوچھتی تھی نا، سوال پوچھتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا وحی کی جو کیفیت ہے کہ مجھے فرشتہ آیا، پھر فرشتے نے کہا اقرا، میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا، یہ ساری جو طویل حدیث کتاب العلم میں بخاری میں ہے، یہ سیدہ عائشہ سے روایت ہوئی ہے۔ پھر آپ کے خانگی مشاغل، آپ کی رات کی عبادات، آپ کے ذاتی اخلاق، ہر چیز کا صحیح نقشہ کھینچ کر تو ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بتایا ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات کا وراثت کا دعویٰ، علی رضی اللہ عنہ کا سارا جو ملال خاطر ہے، اور پھر بیعت کے مفصل واقعات، یہ سب ہمیں سیدہ عائشہ سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ اور ان کے ایک شاگرد کہا کرتے تھے ان سے، آپ کے تاریخ عرب کے متعلق معلومات پر مجھ کو تعجب نہیں، میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح بڑی فصیح اللسان تھیں، اور احنف بن قیس کہتے ہیں کسی مخلوق کے منہ کی بات حسن بیان اور متانت، یعنی سنجیدہ بھی بات ہوتی تھی، حسن بیان اور متانت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ کی بات سے عمدہ اور بہتر نہیں سنی گئی۔ جو آپ عربی میں فریزز بولتی تھی نا، وہ بڑے کمال کے تھے۔ وہ جو ابو ذرا والی حدیث ہے نا، 11 سہیلیوں والی، اس کی بھی اگر آپ عربک پڑھیں نا تو انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی وہ ایک فصیح اللسان کوئی ہو تو وہ اس طرح کی عربی پڑھ سکے۔ مثلا فما رأى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، یعنی اس کو جو سچے خواب ہیں نا، ان کی کس طرح سے کیا دے رہی ہیں، ان کی یعنی سملی کیا دے رہی ہیں، مشابہت سپیدہ صبح کی طرح، جیسے روشنی ہو جاتی ہے ہر طرف تو اس طرح سے یہ خواب سچے ہو جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے مثل الجمان، پیشانی پر موتی ڈھلکتے تھے، اور ولا اکتحل بنوم، میری آنکھوں نے نیند کا سرما نہیں لگایا۔ خطیب بھی بڑی زبردست تھیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بلیغ
زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ طبری کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ نے تقریر کی، وہ بلند آواز تھیں، ان کی آواز اکثر لوگوں پر غالب آ جاتی تھی، گویا کہ وہ ایک صاحب جلال خاتون کی آواز تھی۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں عروہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا اور ایک قصیدے میں کم و بیش 40 اشعار تھے۔ ایک صاحب نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پر شعر پڑھ لیا کرتے تھے؟ فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے بعض اشعار پڑھا کرتے تھے۔ پھر احادیث کی کتابوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بہت سے اشعار بھی مروی ہیں۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کا جب وطن سے باہر انتقال ہوا اور مکہ لا کر ان کو دفن کیا گیا، پھر ان کا مکہ آنے کا اتفاق ہوا تو بھائی کی قبر پر آئیں۔ اس وقت ایک جاہلی شاعر کے یہ شعر ان کی زبان پر تھے۔ اس کا اردو کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہم مدت تک بادشاہ جزیمہ کے دونوں مصاحبوں کی طرح ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہرگز یہ علیحدہ نہ ہوں گے۔ یعنی جو کلوزنس، جو بانڈ تھا بہن بھائی کا، وہ اتنا زیادہ تھا اور اب آپ چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اشعار کے بارے میں فرماتی تھی کہ بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے لے لو، برے چھوڑ دیا کرو۔ یعنی اتنی تو خود کو بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اشعار میں جو رقیق چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل بھی نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے نا، اس میں لڑکے، عورتیں، جن مردوں کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پردہ نہ تھا اور وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے، دیگر حضرات حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں پردے کے پیچھے بیٹھتے، دروازے پر پردہ پڑا رہتا اور پردے کی اوٹ میں وہ خود بیٹھ جاتی تھیں۔ لوگ سوالات کرتے، وہ جوابات دیتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پر گفتگو کرتے، کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی اور لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے۔ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور تلفظ کی سخت نگرانی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قاسم اور ابن ابی عتیق، یہ دونوں آپ کے بھتیجے تھے مگر دو مختلف ماؤں سے تھے، تو یہ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زادہ بولتا ہے؟ ہاں، سمجھ گئی، اس کو اس کی ماں نے اور تم کو تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے۔ یہ کوئی آر نہیں تھا، وہ ماں کا آر نہیں تھا، یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یعنی ایک اس کو، بلکہ وہ دی ان کو ماجن دیا کہ اچھا تمہیں، یعنی ظاہر ہے گھر میں جس گھر میں اٹھان ہوئی ہے اس گھر میں اسی طرح کی زبان بولی جاتی تھی۔ تو اس میں کتنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس لہجے میں اور کس زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور انکریج کیا کرتی تھیں حج کے موقع پر، کوئی اگر جھجکتا تھا کسی سوال سے تو اسے انکریج کرتی، فرماتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ تم مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ اور مسروق بن اجدع جو تابعی تھے، ان کو متبنہ یعنی ایڈاپٹ کیا ہوا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من السماء۔ صدیقہ، صدیق کی بیٹی، حبیبہ، اور کس کی حبیبہ، کس کی محبوب؟ اللہ کے محبوب کی محبوب، اور وہ جس کی شان میں آسمان سے برات کی آیات آئیں، المبرأۃ من السماء۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں سب سے زیادہ مسند احمد میں ہیں، اور ان احادیث کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے وہ تقریباً 200 تک پہنچتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے جو اہم شاگردہ ہیں وہ امرہ بنت عبد الرحمن ہیں، اور یہ مشہور صحابی اسعد بن زرارہ انصاری کی پوتی تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کی ثقہ اور مستند جاننے والوں میں سے ایک تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ امرہ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور اسی کا اثر تھا کہ لوگ بھی امرہ کی بڑی خاطرداری کرتے تھے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق وہ ام المومنین کی میر منشی تھیں، یعنی مینیجر تھیں، اسسٹنٹ تھیں۔ لوگ انہی کی وساطت سے تحفے اور خطوط سیدہ عائشہ کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضی مدینہ، جن کو عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی جمع و تحریر کا حکم دیا تھا، وہ انہی کے بھتیجے تھے امرہ کے، اور اسی بنا پر اس خدمت کے لیے ان کا انتخاب ہوا تھا۔
چنانچہ اس فرمان کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ امرا کی تمام حدیثیں لکھ کر بارگاہ خلافت میں بھیجی جائیں۔ پھر عائشہ بنت طلحہ تھیں، طلحہ بن عبید اللہ کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ، اور صدیق اکبر کی نواسی۔ صدیق اکبر کی نواسی کیسے تھیں یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو انہوں نے وصیت کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ خارجہ کی بیٹی، وہ جو ان کے مواخات سے بھائی تھے انصاری، ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے میرا، اور مجھے ایک انکلنگ ہے کہ وہ بیٹی ہوگی، تو اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ وہ ہیں، اور ان کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ اور ابتداءً جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا وہ ان ام کلثوم کو بھیجا تھا، اور انہوں نے انکار کیا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم امیر المومنین کو انکار کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا، ان کا کھانا پینا رہن سہن سب کچھ بڑا مشکل ہے، بھئی میں تو نہیں کر سکتی۔ بعد میں طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے شادی کی تھی رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چھوٹی ایج کی شادیاں ہیں اور بڑی عمر کے مردوں سے چھوٹی، یہ بہت بڑا نارم تھا ان دنوں کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، بڑے سے بڑا منافق بھی اس کے اوپر بہرحال اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سیدہ عائشہ کی بھانجی تھیں اور خالہ کی گود میں پلی تھیں، اور ان کی نسبت کہا جاتا تھا ثقۃ حجۃ، یعنی یہ ثقہ ہیں اور حجت ہیں سیدہ عائشہ کے احادیث کے معاملے میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لوگوں نے ان کی بزرگی اور ان کا ادب دیکھ کر ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، یہ بھی شاگردہ تھیں سیدہ عائشہ کی، بصرہ ان کا وطن تھا۔ احادیث میں ام المومنین کی احادیث ان کی زبانی بھی کثرت سے مروی ہیں، بہت عبادت گزار تھیں، شوہر کی وفات کے بعد بستر پر نہیں سوتی تھیں، یہ ان کا ذاتی ایک عمل تھا۔ ایک دفعہ بیمار پڑی، طبیب نے نبیذ تجویز کی، دوا جب تیار ہوئی نبیذ کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ پیالہ اسی وقت ان کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ اچھی ہو گئیں۔ یہ توکل ہوتا ہے نا۔ پھر اسی طرح فتاویٰ بھی دیا کرتی تھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں مستقل طور سے فتویٰ کا منصب وہ حاصل کر چکی تھیں۔ عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آخر زندگی تک وہ برابر فتاویٰ دیتی رہی ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے تھے۔ ایک زمین کی نسبت چند لوگوں کو ان سے جھگڑا ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابو سلمہ کو بلا بھیجا اور ان کو سمجھا کے کہا کہ ابو سلمہ اس زمین سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالشت بھر زمین کے لیے بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو 7 طبقے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ مدینہ میں جب بچے پیدا ہوتے تو پہلے تبرکن وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے جاتے، وہ ان کو دعائیں دیتی۔ ایک بچہ آیا تو اس کے سر تلے لوہے کا ایک استرا نظر آیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس سے بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے استرا اٹھا کر پھینک دیا اور بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون سے منع کیا ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ ابن ابی صائب تابعی مدینہ کے واعظ تھے، اور واعظین گرمی مجلس کے لیے بڑی ایک بنا سنوار کے بڑی لچھے دار اور شعر و شاعری ٹائپ باتیں کرتے ہیں اور دعائیں بنا بنا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے اور یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اور اپنی تقدس کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہر موقع بے موقع واعظ کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ یہ دیکھیں ذرا کیا لکھا، اپنے تقدس کے لیے ہر موقع بے موقع واعظ کے لیے آمادہ رہنا۔ چپ رہیں جب تک آپ کو کوئی بولنے کو کہے نہیں، جب تک آپ کو کوئی خود نہ کہہ دے کہ آپ یہ پڑھا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ یہاں آ جائیں، اللہ یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے سارے جو میرے ارد گرد کے میرے لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کی آمادگی بیچ میں ایک جنرل موجود ہو۔ ورنہ ہر وقت میں ایک جگہ پہ گئی تھی ایک دفعہ، تو انہوں نے بلایا ہوا تھا کسی پتہ نہیں درس کے لیے تھا کیا تھا، تو تھوڑی دیر بعد وہ جو خاتون خانہ ہے وہ آئیں اور وہ بہت ذرا پریشان سی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ فلاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ان کا نام لیا اور کچھ مجھے ان کا پتہ بھی تھا کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوں گی درس اور میں بولوں گی۔ تو یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ نہ بولیں، وہ میرا یہ نہیں کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں بھی بولوں گی، ان کے بعد میں بولوں گی۔ تو
میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ گھر والی جو ہے وہ پریشان ہو رہی تھی کہ ان کے کوئی ڈیتھ کا موقع تھا یا مجھے صحیح طرح یاد بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نہ پریشان. وہ کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں فلاں کی بیٹی ہوں. میں نے کہا کہ نہیں آپ نہ پریشان ہوں, کچھ نہیں ہوتا, آپ ان سے معذرت کر لیں کہ ان کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اب. تو انہوں نے کر لیا اسی طرح. لیکن یہ چیزیں جو ہیں واللہ عالم خاتون کی اپنی کیا نیت تھی, لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو ہر وقت اس بات پہ پیش کرتے رہنا کہ میں چونکہ یہاں موجود ہوں تو ضرور ہی مجھے آپ اب کہیں, اور خود اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا, یہ کوئی اتنی اچھی عادت نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ کوئی کہے تو پھر آپ انکار مت کریں, پھر یہ بے وجہ کی کثر نفسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ورنہ پھر آپ لوگوں کو محروم کریں گے اس چیز سے جو آپ کو پتہ ہے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ جو تابعی تھے نا جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس طرح کرتے تھے, تو ان سے خطاب کر کے کہا تم مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرو ورنہ میں بزور تم سے باز پرس کروں گی. عرض کیا ام المومنین وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا دعاؤں میں عبارتیں مسجع نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. ہفتے میں صرف 1 دن واز کہا کرو, اگر یہ منظور نہ ہو تو 2 دن, اور اس سے بھی زیادہ چاہو تو 3 دن. لوگوں کو اللہ کی کتاب سے اکتا نہ دو. ایسا نہ کیا کرو کہ لوگ جہاں بیٹھے ہوں آ کر بیٹھ جاؤ اور قطع کلام کر کے اپنا واز شروع کر دو, بلکہ جب ان کی خواہش ہو اور وہ درخواست کریں تو تب کہا کرو. پھر اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, آپ لوگ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مثلاً موسم حج میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ, لاکھوں مسلمان وہاں پہ موجود ہوتے تھے, عورتیں چاروں طرف سے گھیر دیتی تھیں, وہ امام کی صورت میں آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے چلتی تھیں, اور اس دوران میں آپ واضح و نصیحت کیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا, اب دیکھیں ایسے کئی دفعہ کپڑا آپ بازار میں خریدتے ہیں یا کوئی امپورٹڈ خاص طور پر جو کپڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی, ان کے نظریات والے ہوتے ہیں. کئی دفعہ تو پہننے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کس آئیڈیالوجی کی کوئی چیز پہن رکھی ہے. کئی جیولری کے پیسز جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, سلیب سی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر سلیب لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے دیکھا تو اس کو ڈانٹا کہ یہ چادر اتارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے تھے. اس نے کہیں خریدی ہوگی, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے, یا اس نے اتنا نہیں توجہ کی ہوگی یا اہم نہیں سمجھا ہوگا. اسی طرح عورتوں کو ایسا زیور پہننا ممنوع ہے کہ جس سے نامحرم کے درمیان آواز آئے. تو ایک لڑکی گھنگرو پہن کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو فرمایا کہ یہ پہن کر میرے پاس نہ لایا کرو اور اس کے گھنگرو کاٹ ڈالو. تو اس نے سبب دریافت کیا عورت نے, تو فرمایا کہ جس گھر میں اور جس قافلے میں گھنٹہ بجتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک مرتبہ ایک گھر میں سیدہ مہمان اتریں, دیکھا کہ صاحب خانہ کی 2 لڑکیاں ہیں جو اب جوان ہو چلی تھیں, بے چادر اوڑے نماز پڑھ رہی تھیں. تو تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر اوڑے نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ ام المومنین بعض لوگ ایک رات میں قرآن 2-2, 3-3 بار پڑھ لیتے ہیں. فرمایا ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے تھے, لیکن البقرہ, آل عمران اور النساء سے آگے نہیں بڑھتے تھے. حج کے موقع پر منی میں ایک خیمہ تھا, تو لوگ ملاقات کو آ رہے تھے, تو چند قریشی نوجوان ہنستے ہوئے آئے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہنسنے کا سبب دریافت کیا. تو انہوں نے عرض کی کہ ایک صاحب خیمے کی ڈوری میں پھنس کر ایسے گرے کہ ان کی آنکھ ہی چلی جاتی یا گردن ٹوٹ جاتی, تو اس بات پہ ہمیں بے ساختہ ہنسی آ گئی. فرمایا ہنسنا نہیں چاہیے. کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی معمولی مصیبت اس پر آئے تو اللہ اس کا درجہ بڑھاتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نے جتنا بھی پڑھا ہم اس کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں علم سے محبت کرنے والے بنیں, علم نافع کو حاصل کرنے والے بنیں اور علم کو پھیلانے والے بنیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سیدہ کی رفاقت, آپ کا دیدار عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو راضی کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.